أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے غصے اور رنج سے بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹے، آتے ہی انہوں نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے جانے کے بعد، یا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے اور تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظلم اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ جواب میں ارشاد ہوا جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہ گئے، دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ۔
فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، تو چاہتا تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتا تھا، کیا تو اس قصور میں جو ہم میں سے چند بے وقوف لوگوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تمہاری ڈالی ہوئی ایک سازش ہے، یعنی وہ لوگ کہیں گے یہ تو تمہاری ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یہ تو تمہاری ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے تو جسے چاہتا ہے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے۔ ہمارا سرپرست صرف تو ہی ہے، بس ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، یہ جو آج درس قرآن پڑھا گیا ہے اور اس سے ساتھ والا جو رکوع ہے، ان دونوں کے اندر اللہ پاک نے جو تورات کے حصے دیے تھے ان تختیوں کا اللہ پاک نے 3 دفعہ ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام 40 ایام پورے کرنے کے بعد اللہ پاک نے ان کو تورات کے نسخے دیے اور لکھے لکھائے دیے، اپنی قدرت سے دیے۔ اللہ کی شان ہے، آسمانی کتابیں 4 ہیں، ویسے تو صحیفے بھی ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کے اندر آتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم کے صحیفے اور موسیٰ کے صحیفے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں، انبیاء سارے ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں جن کو آسمانی احکامات نئی شریعت ملی ہے، اور ان میں سے 4 بڑی کتابیں ہیں، ایک کا نام تورات ہے، ایک کا نام زبور ہے، ایک کا نام انجیل ہے اور ایک کا نام قرآن مجید ہے۔ اللہ کی شان، جو 3 کتابیں ہیں یہ اللہ پاک نے یک بارگی سے دی ہے، تورات بھی اکٹھی، زبور بھی اکٹھی، انجیل بھی اکٹھی، قرآن پاک یک بارگی سے نہیں دیا۔ اور جو کتابیں دی ہیں اللہ پاک نے جن انبیاء کو دی ہیں ان کو پابند کیا ہے، میرے معبد خانے میں بیٹھو، اعتکاف کرو، روزہ رکھو، پھر تمہیں اپنے احکامات شریعت دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پابند بھی نہیں کیا اور یک بارگی سے بھی قرآن نہیں دیا۔ قرآن پاک نازل ہوتے ہوتے 23 سال کا عرصہ لگا ہے، اور تھوڑا تھوڑا تدریجاً یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اور وہ جو کتابیں اللہ پاک نے دی ہیں، اللہ پاک نے ان کتب کا حفاظت کا ذمہ بھی نہیں دیا۔ آج دیکھو عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، جنگ کے عیسائیوں کے پاس انجیل کا نسخہ جو اوپر لکھا ہوا ہے وہ اور کتابت ہوگی، اس کے اندر ان کی شریعت کے احکام اور ہوں گے، لاہور والوں کے پاس اور ہوں گے، پشاور والوں کے پاس اور ہوں گے، ہندوستان والوں کے پاس اور ہوں گے، لندن میں کوئی عیسائی رہتا ہے ان کے پاس، یعنی ان کے نسخے کے اندر جو عبارتیں ہیں وہ احکامات آپس میں بھی اتفاق نہیں کرتے۔ قرآن پاک لے لو، پوری دنیا کے حفاظ کو اکٹھا کرو، 8 سال کے بچوں کو
کوئی لندن سے لے لو، کوئی ایران سے لے لو، شام سے لے لو، سعودیہ سے لے لو، افغانستان، پاکستان، جدھر سے حفاظ کو لے لو، سب کو کہو سورۃ الفاتحہ پڑھو، ایک ہی زبان سے پڑھو۔ سب سے پوچھو قرآن کے کتنے پارے ہیں، سب کہیں گے 30 پارے ہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جو پہلی کتابیں ہیں تو وہ بھی آسمانی، لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے، اور یہ جو قرآن ہے یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام۔ تو میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیاں ملی تھی، راستے میں ہی پتہ چل گیا تھا، یکو دور پہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ تو آپ تو ادھر ہو نا، پیچھے سے آپ کی جو قوم ہے وہ تو بچڑے کی پوجا کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھرے ہوئے آ رہے ہیں۔ غصہ 2 طرح کا ہوتا ہے، یاد رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے کی مثال بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ کی اوجری ان کے اوپر ڈال دی گئی ہے، بدلہ نہیں لیا۔ غصہ تو آتا ہے، بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، دشمن تلوار لے کے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ میری تلوار کے وار سے آپ کو کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، اس کے ہاتھ سے تلوار گری، حضور نے سانپ لی، فرمایا اب بتا تجھے کون بچائے گا۔ مقصد یہ ہے، غصہ کتنا آتا ہے لیکن اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں۔ غزوہ احد کے موقع پہ ایک ظالم آدمی نے کہا تھا کہ میں نے ایک ایسا گھوڑا پالا ہے اور ایسی تیز تلوار رکھتا ہوں، نعوذ باللہ معاذ اللہ علیہ باللہ، میں اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے قتل نہیں کر سکتا، وہ آنے سے پہلے میں اس کا کام کر دوں۔ دشمن ہو کر، کافر ہو کر، اس کو اتنا یقین تھا، جنگ کے موقع پر چھپ کر وار کرنے آیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ رہا ہے، فرمایا اس کو آنے دو۔ یا رسول اللہ وار کرے گا، فرمایا آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی سے ایک تلوار لے کر ہلکی سی خراش لگائی، وہ کرہتا ہوا اپنی جماعت میں چلا گیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرے اوپر وار ہوا۔ کہا دکھا۔ ہلکا سا نشان تھا۔ کہنے لگا ویسے تو بڑا بہادر بنتا تھا۔ کہنے لگا یہ جو ضرب مجھے لگی ہے، اگر یہ تکلیف سب میں تقسیم کر دی جائے سارے ہلاک ہو جائیں، اتنی مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے، لیکن اسلام کو کوئی نقصان دینے کے لیے، یہ شریعت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے کیوں آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے میں جواب دے رہا ہوں جو کہتے ہیں علماء کا کام غصہ کرنا نہیں ہے۔ بھائی علماء وہاں غصہ ضرور کریں گے جہاں شریعت ٹوٹتی ہوئی یا دین کو نقصان ہوتا ہوا نظر آئے، یہ غصہ کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ اس لیے تو میں نے قرآنی آیات پڑھی، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ یہی تو غصہ تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا ہے، چہرہ پھیر لیا، کیا مطلب کہ یہ یہاں سے چلی جائے، ہو سکتا ہے بچ جائے گی، اوپر سے حکم نہ آ جائے۔ پھر ادھر سے آئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دیکھو
کہیں اس کی دماغی توازن خراب تو نہیں ہے، شاید مدہوشی میں کہہ رہی. بتایا گیا یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب چلی جا، جب بچہ جان لے پھر آ جانا. حالانکہ بٹن موٹر کا نیچے کرو تو موٹر کو فوراً چلنا چاہیے. اس سے جرم ہو گیا، سزا فوراً ملنی چاہیے. انتظار یہ تھی کہ اللہ پاک اس کے لیے نرمی کا معاملہ فرما. اور دوسری بات یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات ہیں، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا تو قصور نہیں ہے. جب بچہ جان لیا پھر آئی، فرمایا اب بھی چلی جا، اب بھی چلی جا. جب تک یہ بچہ اپنے ہاتھ سے روٹی پکڑ نہیں سکتا اس وقت تک نہ آئیے. پھر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا، یہ خود کھا رہا ہے. فرمایا اچھا، اب حکم دیا اس کو سنسار کرو. اب خود اندازہ لگاؤ یہاں نرمی نہیں ہے. علماء کا بھی یہی کام ہونا چاہیے. کچھ علماء زردہ پلا مکس کر دیتے ہیں. کیا مطلب کہ سب پہ ایک ہی قانون لگا دیتے ہیں کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے. ارے بھائی جب شریعت ٹوٹتی ہے تو انبیاء نے برداشت نہ کیا. یہ دیکھو آپ نے قرآن سنا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ آسمانی تختیاں لے کے آ رہے تھے تو آ کر قوم کو دیکھا بچڑے کو سجدہ کر رہے ہیں. غصے میں آ کر وہ تختیاں نیچے رکھی اور تختیاں ٹوٹ گئی. تختیاں ٹوٹ گئی. اللہ نے ایک جگہ ذکر نہیں کیا، 3 جگہ ذکر کیا ہے، اور بھی جگہ ہو. یہ دیکھو یہاں کیا فرمایا، فرمایا عاجلتم امر ربکم وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ. فرمایا اپنے رب کے حکم کا انہوں نے انتظار بھی نہ کیا اور تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچنا شروع کر دیا. سکے بھائی ہارون، اور کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی. نبی کو پکڑ کے مار رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جب شریعت کا نقصان ہوتا ہوا نظر آیا نبی نے نبی کو بھی نہ چھوڑا. میں انہوں کو پوچھا نا جڑے آدھے عالماں نو غصہ نہیں کرنا چاہیے. نبی نے نبی کو نہیں چھوڑا، قرآن کہہ رہا ہے. اور جو آسمانی تختیاں ہیں جان کے نہیں پھینکی، یعنی کہ غصے کے آثار اتنے تھے ادھر خیال بھی نہ رہا میں کیا کر رہا ہوں. میں تو اس قوم کے لیے قربانیاں دیتا چلا آیا اور یہ قوم پیچھے کیا کرنے لگ گئی ہے. پیچھے بھی ہے. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ. سبحان اللہ. یا ایک راز بتا رہا ہوں، اللہ کو پتہ تھا، اللہ کو پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، آگے ان کو غصہ آ جانا ہے کیونکہ یہ بنایا ہوا پرزہ میرا ہے. اللہ کو پتہ تھا. اللہ یہی کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ. جب کوتور پہ وہ تختیاں دی ہیں نا، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. فرمایا تختیاں لکھ کر دے دی اور اس سے کہا کہ ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے پکڑ لے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ پتہ تھا نا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں. اور یہ نہیں کہا کہ کہیں توڑ نہ دینا، لیکن اتنی توجہ دلائی ہے پکڑ لے مضبوطی سے. تو کیا مطلب؟ اللہ کو پتہ تھا نا یہ ٹوٹ نہ جائے اور یوں ہو جانا ہے. اللہ کی مشیت میں تھا. یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ وہ خیال بھی نہیں رہا.
آگے تمہیں آیت سناؤں گا تم حیران ہو جاؤ گے. جب غصہ ٹھنڈا ہوا، ہائے ہائے، جب غصہ ٹھنڈا ہوا پھر پشیمانی آئی، پھر اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ معاف کر دے. دعا مانگی، یا اللہ معاف کر دے، غصے کی وجہ سے میں یہ کر بیٹھا ہوں. اپنے بھائی کے لیے بھی دعا مانگی، یا اللہ میرے بھائی کی غفلت کی وجہ سے قوم نے بچڑے کی پوجا کی، اسے بھی معاف کر دے. خیر، اللہ نے یہاں کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، ان تختیوں کو مضبوطی سے پکڑ لے. یہ 2 جگہ ہوگی، اب تیسری جگہ سننا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، الْأَلْوَاحَ آ گیا. وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اس کا مطلب ہے غصہ آیا نا، تو میں انہوں کو پوچھا جڑے آتے ہیں مولویاں نو غصہ نہیں کرنا چاہیے. اے نبی نو غصہ آیا ہے، مولویوں نے کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اگر غصہ ٹھنڈا ہوا ہے، غصہ آیا تو ٹھنڈا ہوا ہے، نہیں آیا تو ٹھنڈا کیسے ہوا ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، فرمایا جب وہ غصہ ساکت تو ہو گیا، کیا مطلب؟ ٹھنڈا ہو گیا، اور وہ تختیاں اٹھا لی جن کی تحریر میں ہدایات اور رحمت تھی، ان تختیوں کو اٹھا لیا. ایک اور بڑی عجیب بات ہے، یہاں توجہ کرنا. یہاں لوگ کہتے ہیں، بڑے نکتے کی بات بتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں جنگ پر آئے تھے. بڑے نکتے کی بات کر رہا ہوں. دنیا کا رواج ہے کہ 2 آدمی آپس میں لڑ پڑیں، 2 گروپ کا آپس میں جھگڑا ہو، ایک گروپ تو غلط ہوتا ہے، ایک تو جھوٹا ہوتا ہے، ایک تو ناحق ہوتا ہے. اب بتاؤ یہ دونوں گروپوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، ادھر سے حضرت طلحہ ہیں، ادھر سے حضرت زبیر ہیں، ادھر سے حضرت امی عائشہ صدیقہ ہیں، ادھر حضرت امیر معاویہ ہیں. یہ چاروں اولو العزم صحابہ صحابیہ ہیں، لیکن دوسری طرف حضرت علی ہیں، وہ بھی اولو العزم صحابہ میں سے ہیں. دونوں کی لڑائی آپس میں ہوئی ہے، جھگڑا ہوا ہے، اور ہزاروں صحابہ شہید ہوئے ہیں. اب ان دونوں میں سے غلط کون ہے؟ کچھ بیچارے نادانی میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت علی کا قصور نہیں بناتے، بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ امیر معاویہ ناحق تھے، نعوذ باللہ، امیر معاویہ غلط تھے. میں ان کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں، اوے جاؤ نہیں، ادھر آؤ، میری بات سنو. کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے غلط فہمی میں آ کر دونوں لڑتے ہیں اور دونوں سچے ہوتے ہیں. غلط فہمی میں آ کر دونوں سچے ہوتے ہیں. کیوں؟ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے. تم کہو کہ تیرے پاس دلیل کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ دیکھ، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سکے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑا اور گھسیٹنا شروع کر دیا اور مارنا شروع کر دیا. صرف سورۃ الاعراف نام پارے کے اندر نہیں، 16ویں پارے سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی ہے. وہاں بھی حضرت ہارون کہہ رہے ہیں یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، او میرا برا مینو نہ مار، میرے سر دے والا نو نہ پھد، میرے داڑھی دے والا نو نہ پھد، میرا کوئی قصور نہیں.
پکڑا تو ہے نا، مارا تو ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے ادھر سے بھی نبی ہے ادھر سے بھی نبی ہے، دونوں نبی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اب دیکھو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلط کہو گے پھر بھی دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، حضرت ہارون علیہ السلام کو غلط کہو گے پھر بھی دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، دونوں کو سچا کہنا پڑے گا تو مسلمان برقرار ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے غلط فہمی میں آ کر اگر دو نبی جھگڑا کر سکتے ہیں، غلط فہمی میں آ کر اگر صحابہ میں جھگڑا ہوا ہے تو صحابہ کو غلط کیوں کہتا ہے؟ انبیاء کا جھگڑا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر دو انبیاء غلط فہمی میں آ کر جھگڑتے ہیں تو وہ دونوں سچے ہیں، پھر مجھے کہنے دو غلط فہمی میں آ کر اگر ان کا اختلاف ہوا ہے تو دونوں سچے ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ تو غلط فہمی میں باپ بیٹا بھی لڑ پڑتا ہے پھر کافر ہو جاتا ہے، بھائی لڑ پڑتے ہیں کافر ہو جاتے ہیں، میاں بیوی لڑ پڑتے ہیں کافر ہو جاتے ہیں، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں، شکر ہے ان کے پاس دین کی مہر نہیں ہے، اور جنہوں نے خود بخود بنائی ہوئی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں کیا کہہ دیتے ہیں۔ ذرا خود سوچیں، غور کریں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی عام انسان نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلم من امتی معاویہ، میری امت میں سب سے زیادہ حوصلے والا معاویہ ہے، بخاری شریف کے اندر ہے۔ تو بہرحال ضمناً بات آ گئی، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، دیکھو غلط فہمی میں آ کر حضرت موسیٰ بھی حضرت ہارون علیہ السلام کو مار رہے ہیں، دونوں سچے ہیں۔ تو میرے بھائیوں انشاءاللہ باقی درس قرآن کل ہوگا، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو آخر میں جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو تختیاں دیکھی تو ٹوٹی پڑی تھی، ان کو اٹھایا اور ادھر سے انہوں نے اپنے اندر دو خامیاں محسوس کی، حالانکہ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، ہم نبی کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے خود اپنے اندر یہ محسوس کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی لائی ہوئی تختیاں مجھ سے ٹوٹ گئی، جان کے نہیں ٹوٹی، کیونکہ خیال ادھر تھا نا، ہے ظالم قوم بدماش، میں ان کو توحید پہ لایا ہوں پھر شرک کر رہے ہیں، تو خیال ادھر تھا تو تختیاں رکھنے میں ٹوٹ گئی۔ جیسے استاد کے سامنے بچہ پانی لے کر آتا ہے، جگ بھرا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا استاد کے چہرے پہ نظر چلی جائے تو نہیں خیال آتا، پانی ڈل جاتا ہے، اب اس نے جان کے نہیں ڈولا، تو دیکھا جائے یہ کمی تو آئی ہے نا، ڈلنا اپنے اندر تھوڑا سا احساس تو ہوا ہے یار مجھ سے یوں نہ ہوتا، لیکن استاد کہہ بھی دیتا ہے کوئی نہیں، تو نے کوئی جان کے ڈولا ہے، لیکن اپنے اندر تو احساس ہوتا ہے۔ یہی احساس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر آیا، یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ایک اور اپنے بھائی کے بارے میں احساس آیا کہ اس نے جو خاموشی اختیار کی ہے کرنی نہیں چاہیے تھی۔ آگے سے حضرت ہارون نے بتایا بھی ہے میرے بھائی میں ان کو کیسے روکتا، یہ تو مجھے قتل کرنے پہ لگ گئے تھے، پر میں پھر بھی روکنا تھا۔ تو یہ ادھر سے کمی محسوس ہوئی، ادھر سے یہ کمی محسوس ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں توجہ کیجیے، کہہ رہے ہیں انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ اللہ پاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا پر فرما رہے ہیں اے ہمارے سرپرست صرف تو ہی بس ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں باتیں بہت ساری تھی کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہیں سے میں وہ بچھڑے والا تفصیلی واقعہ
کل سناؤں گا۔ پھر ان کے ساتھ انجام کیا ہوا، اللہ نے کیا فرمایا، تب جب تک اللہ پاک فرماتے اس وقت تک میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ 2 سزاؤں سے ایک سزا تجویز کر لیں، یا اسی دنیا میں اپنے آپ کو قتل کریں، فاقتلوا انفسکم، پھر اگلے جہاں ان کی بخشش ہو جائے گی، کیوں انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو قتل نہیں کریں گے، دنیا کے 4 دن گزار لیں گے، ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ذرہ برابر بھی اللہ کے غیر کا تصور اگر کریں گے ہم مشرک ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر حال میں، ہر خوشی میں، ہر غمی میں اپنے اللہ کو مشکل کشا کہو۔ اللہ کے علاوہ کسی پیر، فقیر، ولی، غوث، قطب، ابدال کو ذرہ برابر مشکل کشائی کا تصور کرو گے، حتیٰ کہ جو پیر صاحب تعویذ دیتے ہیں، اگر یقین یہ کرو گے کہ اس تعویذ سے مجھے شفا آئی ہے، اس کو کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ اس کا یقین اس تعویذ پہ ہو گیا ہے۔ جس تعویذ پہ مٹی چڑھ جائے وہ تعویذ اپنے اوپر سے مٹی دور نہیں کر سکتا، تیرا میرا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، مکمل یقین اپنی اللہ کے ذات پہ رکھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی